علیہ وسلم کی سنا رہے، کہیں کوئی سننے والا یہ نہ کہے کہ آپ سختی کر رہے ہیں، آپ جذبات میں بول رہے ہیں، آپ تو ویسے ہی فتوے لگا رہے ہیں۔ میں نے یہ تمام مسئلے کسی مولوی کے فتوے سے نہیں سنائے، کسی شیخ کا فتویٰ ذکر نہیں کیا، یہاں پہ حدیث رسول ہے، حدیث محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے اور پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے، خوشبو لگائے پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے اور اس کی خوشبو نہ محرم مردوں تک پہنچے، نہ محرم ناک اس عورت کی خوشبو کو سونگے، فتویٰ سنیے امام کائنات کا، امام اعظم کا، امام الانبیاء کا، محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، غیر مرد عورتوں، غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، ان کی خوشبو ان غیر مردوں کے ناکوں میں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زانیہ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اپنی بیویوں کو تیار کروا کے شاپنگ کے لیے پانڈا مارکیٹ میں بھیجنے والوں، اتوار بازاروں میں بھیجنے والوں، ان کو شادی ہال میں فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجنے والوں، اور یہ بودی دلیل دینے والوں کہ مولانا ہماری بیوی ٹھیک ہے، ہماری بیوی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے شادی ہال میں جاتی ہے لیکن وہ پرفیوم نہیں لگاتی، کیا وہ میک اپ کر کے نہیں جاتی، کیا فیس پاؤڈر اس کے چہرے پہ نہیں لگا ہوتا، آئی لائنر، لپ لائنر، آئی شیڈ، یہ تمام چیزیں وہ استعمال نہیں کرتی، اور کیا ان تمام چیزوں میں خوشبو نہیں ہے؟ خوشبو کا تو میدان ہے، باڈی پرفیوم الگ ہے، ہیئر پرفیوم الگ ہے، ایٹم جتنے ہیں میک اپ کے سارے خوشبوؤں میں بھرے ہوئے ہیں، اور تیری بیوی ہے، تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو جہادی ہے، تو مجاہد ہے، تو داڑھی والا ہے، تو نیک ہے، تو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن بیوی تیری چوڑیاں پہن کر، زیور پہن کر، میک اپ کر کے شادی ہال میں جا رہی ہے، غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے۔ ارے گزرتی ہی کہاں ہے، شادی ہال کے اندر کھانا سرو کرنے والے غیر مرد ہیں، بیرے آ کر ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں۔ دیوس اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ سالن ختم ہونے پہ ٹرے لا کے اس کے سامنے رکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے غیر محرم مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زانیہ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بدلو، اللہ کے لیے اپنی عورتوں کی اصلاح کرو۔ عورت کو خوشبو لگانا جائز ہے اپنے خامد کے لیے، وہ اپنے خامد کے لیے بنے، اس کا سارا زیور، اس کا سارا میک اپ، اس کے سارے بہترین کپڑے، اس کے بہترین لباس، اس سب چیزوں کا حقدار صرف اس کا خامد ہے۔ لیکن افسوس اس بغیرتی نے ہمارے گھروں کی کیفیت ہی بدل دی ہے۔ خامد کے لیے جب عورت گھر میں ہو، یہ بیچارہ تھکا ہارا ٹوٹا بھجا ہوا گھر آتا ہے، وہی وہ لہسن کی بو، چٹنی کی بو، ادرک کی بو، پیاز کی بو کچن کے اسی گندے مندے کپڑوں میں اس کے پاس آ جاتی ہے، جس کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اور اگر یہ بیوی سے کہے آج آپ کی ڈنر پارٹی ہے فلاں فیملی کے گھر، اور یہ اطلاع اس کو آدھا گھنٹہ پہلے دے دے، وہ تیار ہوگی یا اس سے لڑائی کرے گی؟ آدھے گھنٹے میں کیسے تیاری کر سکتی ہوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ پہلے تو بتایا ہوتا، میں نے تیار ہونا ہے، میں نے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری پہننی ہے، سوٹ کی میچنگ کی میں نے شوز پہننے ہیں، میں نے فلاں تیاری، اب آدھے گھنٹے میں کیا کروں؟ یہ مسکین جو مہینہ اپنی بیوی کے چہرے پر کوئی رنگت نہیں دیکھتا، کوئی خوشبوئیں نہیں دیکھتا، اچھا لباس نہیں دیکھتا، وہی گندے مندے کپڑوں میں گھر میں گھومتی ہے، جب یہ پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے نکلتی ہے، تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہے، بندہ بھی 4 دفعہ اس کو دیکھتا ہے، میرے والی ہے، کوئی اور تو نہیں آ گئی، یہ تبدیل تو نہیں ہوگی؟ میں نے تو اس کو کبھی اس شکل میں نہیں دیکھا، ساری زینت، ساری خوشبوئیں، سارا میک اپ، ساری جیولری، سارے سیٹ اس کو تب یاد آتے ہیں جب جا کر عورتوں میں فخر کرنا ہو، جب عورتوں میں پیش ہونا ہو، جب عورتوں کے اندر اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہو، جب ان کے لیے سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اور خامد جو اس کی عزت ہے، خامد جو اس کی جنت ہے، خامد جو اس کی جہنم ہے، جس کی طرح سے جنت ملنے والی ہے یا جس کی نافرمانی سے جہنم ملنے والی ہے، اس مسکین کا کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے پھر مسجد میں جائے، اتوار بازار کی بات نہیں، پانڈا مارکیٹ کی بات نہیں، شادی ہال کی بات نہیں، فنکشن اٹینڈ کرنے کی بات نہیں، یہاں مسجد کی بات ہے، بیت اللہ کی بات ہے، اللہ کے گھر کی بات ہے۔ فرمایا جو عورت خوشبو لگائے مسجد میں جائے اس حال میں کہ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خوشبوئیں لگا کر غیروں کے گھروں میں جانے والیوں، خوشبو لگا کے شاپنگ کرنے والیوں، میک اپ کر کے شادی ہال میں جانے والیوں، محمد کریم کی بات
زیدی کی بات نہیں، سید صاحب کی بات نہیں، شاہ صاحب کی بات نہیں، مولوی شیخ کی بات نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہو۔ محمد کریم فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔ یہ صرف فرضی غسل ہے، جنابت کا غسل ہے، اگر وہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کرتی ہے پھر اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اگر وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہیں کرتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام بے حیائی و فحاشی کے راستوں کو کیسے روک رہا ہے؟ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے الا مع ذی محرم، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار ہو۔ سائل کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا نام آپ کے ساتھ جہاد پہ جانے کے لیے غزوے میں لکھوایا ہے، اس حال میں کہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، میں جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہا ہوں، بیگم صاحبہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جہاد کے سفر کو کینسل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں جہاد کا ارادہ ختم کر دو، ترک کر دو، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، اس کو حج کرا کر لاؤ۔ حج کا سفر کتنا مبارک سفر ہے، حج کا سفر کتنا عظیم سفر ہے، اس سفر کے اندر بھی عورت کا بغیر محرم کے حج پہ جانا جائز نہیں ہے، غیر محرم عورت کی طرف قصدن دیکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے قل للمؤمنین، کہو اہل ایمان کو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ ان کے لیے ان کی طہارت کے لیے ان کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہاں اگر کوئی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کہا اس کی شادی کی خبر سن کر کہ تو اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے، یہ تیرے لیے تمہاری آئندہ زندگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایک نظر دیکھنا دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، شریعت چہرہ چھپانے کا حکم دیتی ہے۔ کیوں؟ اگر چہرہ کھلا ہوتا، اگر چہرہ ننگا ہوتا تو ایک نظر دیکھنے کا کیا مطلب؟ وہ تو کہیں بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جو منگیتر کو حکم دیا گیا جاؤ ایک نظر اس کو دیکھو، اس کا مطلب ہے مومنہ عورت کا چہرہ چھپا ہوا رہتا ہے، ڈھکا ہوا رہتا ہے، وہ صرف اپنے منگیتر کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے کو ننگا کر کے اپنے منگیتر کو چہرہ دکھا سکتی ہے۔ جس طرح عورتوں پر نظر ڈالنا غیر محرم نامحرم عورتوں پہ جائز نہیں، اسی طرح ان لڑکوں کی طرف دیکھنا جن کے چہرے پہ داڑھی مونچھ نہیں آئی، امرد بچے ہیں جن کے چہرے کے اوپر خوبصورتی اور معصومیت ہے، داڑھی اور مونچھ نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں یاد رکھیے ان صوفیاء کی بکواسات کو جنہوں نے لڑکوں کے ساتھ عشق و شوخی کرنا، عورتوں کے چہروں کو دیکھنا دین کا حصہ، عشق مجازی کو عشق خدائی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ عورت کا نظارہ کرنا، عورت کو دیکھنا، عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا حقیقت میں اللہ کو دیکھنا ہے۔ عورت مرد کا مظہر ہے، مرد اللہ کا مظہر ہے، لہذا عورت اللہ کی مظہر ہوئی تو عورت کو دیکھنا حق تعالیٰ کو دیکھنے کے برابر ہے، مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اسلام اس بے حیائی اور فحاشی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، مرد ننگے مرد کو نہ دیکھے، عورت ننگی عورت کو نہ دیکھے۔ یاد کر لیجئے اگر یہ بے حیائی کی کاموں کو، ان بے حیائی کے راستوں کو اپنے گھر سے آپ نہیں نکالتے، یہ گھر کے اندر رائج رہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کیجئے جو مسند احمد میں ہے، ابن عمر اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین وہ بدنصیب ہیں جن پہ اللہ کی جنت حرام ہے، مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، والعاق للوالدین، والدین کا نافرمان، والدیوث، اور بے غیرت دیوث، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں، اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کام دیکھتا ہے اور پھر برداشت کر جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیٹا کیبل کے اوپر فلم دیکھ رہا ہے، بیٹے کے کمرے میں گندی تصویروں سے پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، ڈش انٹینا اس نے لگایا ہوا ہے، گندے چینل وہ دیکھ رہا ہے، اور باپ مسجد کو جا رہا ہے، لمبی ساری داڑھی ہے، سینہ اس کا ڈھپا ہوا ہے داڑھی سے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بچہ فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، بے غیرتی کے کام کر رہا ہے۔ اب اس مولوی صاحب کو
اس داڑھی والے کو، اس نمازی کو، اس حاجی کو اگر سمجھایا جائے تو جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ اولاد جوان ہو گئی جی کی کر سکنے، ساڑی ماندی کتھے، ہماری نہیں مانتی، جوان ہو گئی بس، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب یہ جوان نہیں ہوئی تھی تو تو نے اپنے گھر میں ڈش اینٹینا کیوں لگایا تھا؟ جب یہ چھوٹے سے بچے تھے تو وی سی آر گھر میں کیوں لے کر آیا تھا؟ جب یہ معصوم تھے تو نے بے حیائی کے سارے سامان ان کو لا کر کیوں دیے تھے؟ ان کی گندی تربیت کرنے میں تو اصل تیرا کردار ہے نا۔ تو اپنی بیوی کے لاڈ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب سے جاتا، بیگم صاحبہ فون کرتی، تو وی سی آر گھر میں کیوں لے کر آیا تھا؟ جب یہ معصوم تھے تو نے بے حیائی کے سارے سامان ان کو لا کر کیوں دیے تھے؟ ان کی گندی تربیت کرنے میں تو اصل تیرا کردار ہے نا۔ تو اپنی بیوی کے لاڈ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب سے جاتا